میں کہتا ہوں کہ یہ جو مریم صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کچھ کریڈٹس لیے جو کہ واجب طور پہ وہ لے سکتی ہیں، کہ ایک انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ایک بھی بندہ ایک بھی کیجویلٹی ڈور کے پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی، اور دوسرا کریڈٹ انہوں نے یہ لیا کہ جس طرح سے ٹریفک پولیس نے یہ جو راڈ دیے سارے لوگوں کو، اور کچھ لوگوں نے خود اچھا اور کچھ لوگوں نے خود بھی خریدے، انہوں نے کہا ہمارا بجٹ اتنا تھا، اور انہوں نے یہ سارا کریڈٹ لیا. لیکن میرا ایک سوال ہے اس میں، اس ساری خوشی میں، اس ساری اچھی خبر میں ایک گرے ایریا ہے. گرے ایریا یہ ہے کہ کچھ لوگ پچھلے 3 دنوں سے چھتوں سے گرے اور اپنی جان سے گئے. اچھا، وہ اسی طرح جیسے کوئی گڈی پکڑ رہا تھا، یا جو پیچھے جس نے نہیں دیکھا کہ چھت ختم ہو گئی، یا جو جنگلہ نہیں تھا، اس میں کوئی پنجاب گورنمنٹ کا تو اختیار نہیں تھا، یہ لوگوں کی اپنی بد احتیاطی تھی. لیکن جو گرے ایریا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے وہ گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی نوجوان لڑکوں کی، اور جیسے ہاسپٹلس میں ان کی ڈیڈ باڈیز گئیں، اور جیسے ان کے پیرنٹس روئے، وہ سارا کچھ جو ہے 2-3 دن میڈیا نے ڈیلیبریٹلی نہیں دکھایا. ورنہ اگر آگے بسنت نہ لوگوں کی خراب ہو. اچھا، یہ ایک طرح سے اچھی بات تھی. لیکن ایک ہمارا جرنلسٹ دوست ہے زین ملک، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. وہ 4تھے فلور سے گرا، اوپر سے چھاتی 4 منزلہ عمارت، اور اس کی ایج جو تھی 32-35. سپورٹس جرنلسٹ تھا، مختلف ٹی وی چینلز میں اس نے کام کیا. کل بہت سارے جرنلسٹ نے اس کی تصویر شیئر کی، اپنی یادوں کو شیئر کیا. وہ اگر یہ واقعہ خاص طور پہ زین ملک جیسا سٹار رپورٹر جو ہے، وہ کسی کراچی جیسے شہر میں ایسے کسی ایونٹ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی، تو وہاں کے میڈیا نے کم از کم بسنت کو بھول جانا تھا، اور اس موت کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا تھا کہ سارا کام کیا کرایا جو تھا نا، وہ ان کو وضاحتیں دینے میں لگ جانا تھا. تو یہ مریم صاحبہ کو جو کریڈٹ ہے نا ملتا، اس کا بہت سارا کریڈٹ میڈیا کا ہے کہ میڈیا نے پازیٹیو رپورٹنگ کی. جو چیزیں چلنی چاہیے تھیں اصولی طور پہ، یہ جو موت ہوئی لوگوں کی، لیکن کسی کی خبر نہیں چلی اس طریقے سے، اس کے اوپر کوئی ماتم نہیں دکھایا گیا، فیملیز کے انٹرویوز نہیں کیے گئے، بسنت کے خلاف کوئی بھاشن نہیں کسی نے دیا کسی ٹی وی چینل پہ. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا خان صاحب کہ اشتہارات کی بھرمار تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سارے چینلوں کو، اور لمبے لمبے گیت، پتنگ بازی کے گیت. دنوں میں بسنت کے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ٹی وی چینل کی بھی سنی گئی، ٹی وی چینلز کی موج لگ گئی. اتنا بڑا بجٹ جو تھا، اسپیشل پروگرام کیے. اچھا، ساری دنیا کے جو پاکستان کے جو ساری دنیا سے بھی لوگ آئے، اور پھر پاکستان کے جو ٹاپ آرٹسٹ سے، کراچی سے اینکر سارے لوگ آئے، اور ایک بڑی بلڈ اپ تھی. لیکن یہ کراچی کے میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو روز کیڑے نکالتے ہیں نا دوسرے، اور ہمارا خاص طور پہ نیشنل، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح نہ کریں. یہ جیسے مریم صاحبہ کے ساتھ کیا گیا نا، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا، اس میں راڈ والی جو بات ہے نا، وہ میں ایک چیز پوائنٹ ٹو بی پونڈر ہوتا ہے نا، پوائنٹ آف پونڈر، جی کہ میری حیرانگی والی بات تھی کہ راڈز کا جو موٹر سائیکل پہ لگے ہوئے تھے نا، تو میں نے کہا یار یہ قوم تو کبھی ڈسپلن پہ گئی نہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 8, 10, 15, 20, 25 سال سے تو میں نے یہی دیکھا کہ ڈسپلن کا ان کو خیال ہی نہیں رہتا. آج مریم صاحبہ نے بھی یہی بات کی ہے، تو رول کا ان کو خیال نہیں رہتا. میں حیران ہو گیا. میں کو تقریباً میں بار بار تقریباً کا لفظ استعمال کروں گا، ہر ایک موٹر سائیکل پہ راڈ تھا. اب ہوا یہ کہ ایک تو یہ مجھے پتا چلا کہ راڈ زیادہ تر گورنمنٹ آف پنجاب نے فری آف کاسٹ دیا. ہاں بالکل. دوسرا یہ کہ ساتھ چلان دا جڑا گانا 5,000 روپے چلان، کہ تسی اگر راڈ نے نہ لایا تو پھر اینے سے، تو اس کی وجہ سے یہ قوم نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ یہ ڈنڈا پیر کو نہیں، یہ تو ساری دنیا میں ہے کہ اگر آپ نے قوانین پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پھر ساتھ سزا ہوتی ہے. یہ ہے کہ ہم نے یہ بڑے عرصے بعد یہ چیز ثابت کر دیتی کہ اسی ڈنڈے نو پیر ماننے، اگر سختی ہوگی
کہ 80 ڈسپلن میں ہم آئیں گے اور ہم رول کو فالو کریں گے. اگر سختی نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح سے جیسے لائف یار یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ کے کیمراز لگ گئے ہیں نا, یہ جو اسمارٹ سٹی کے کیمراز ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کا ہر چوک پہ چالان ہوتا ہے. اب آپ نے فرنٹ سیٹ پہ اگر بیٹھنا ہے نا, ڈرائیور نے تو بیٹھنا ہی ہے, اس کے ساتھ والے نے اگر بیٹھنا تو بیلٹ لگانی پڑے گی, نہیں تو وہ 5,000 کا چالان ٹھکے گا, جو کہ آپ کو. اچھا, اس پہ میرا ایک اور بھی ہے. میں نے ایک زمانے میں کام کیا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جو شرح ہے جرمانے کی وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. ہاں شرح, اس میں ایک اور چیز ہے. یہ بات میں نے پتہ نہیں کس ملک کے بارے میں پڑھی تھی کہ 5 کروڑ دی گاڑی ہے, مثال کے طور پہ لینڈ کروزر ہے, مرسڈیز ہے, BMW ہے, مہنگی ترین گاڑی ہے, اس کے تناسب سے جرمانہ, اس کے تناسب سے جرمانہ. یس یس. اگر چھوٹی گاڑی ہے, ٹوٹی بھجی گاڑی, اور حساب نہ چھوٹا 200 روپیہ جرمانہ. یہ ویسے کرنا بھی چاہیے اگر گورنمنٹ اگر اتنا ہی اس پہ ہے. اگر یہ AI جنریٹڈ پروگرام ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے.